السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ آج ہم انبیاء کے بعد جو سب سے عظیم و ہستی ہے رسولوں کے بعد، تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ ان کے بارے میں کچھ مختصر فضائل، ان کے بارے میں کچھ احادیث ہم آپ کے سامنے مختصر پیش کریں گے، انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ تو پہلی فضیلت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات سلاسل کے لیے بھیجا۔ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا، سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا کہ اس کے باپ سے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات سے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب سے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کے نام لیے اور ان کے بارے میں تو کیا ہی شان نرالی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے سوال کرتے ہیں کہ بابا، خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قلت ثم من، اور پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا قال ثم عمر، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، اس کے بعد تو آپ عثمان رضی اللہ عنہ کا انعام لیں گے۔ قلت ثم انت، اور اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا الا رجل من المسلمین، اللہ اکبر، کہا ہے کہ میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ سیدنا علی کی عاجزی دیکھو کہ اپنے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں کہ میرا مقام مرتبہ اللہ عز و جل نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو گھمنڈ نہیں کرتے کہ میں اتنا بڑا ہوں، سخی ہوں، نیک ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اور سنیے، مزید سنیے سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر لوگوں میں سب سے افضل ہیں، ہاں البتہ کوئی نبی ہے تو وہ ابوبکر صدیق سے افضل ہے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے ایک اور فضیلت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، مجھے دکھایا جنت کا دروازہ جس سے میری امت کے لوگ داخل ہوں گے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی دیکھتا۔ فرمایا، اے ابوبکر، آپ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ ہم آپ کو جنت کی جنت دکھانے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی تو سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو جنت دیکھتا۔ تو فرمایا کہ رشک نہ کرو، غم نہ کرو، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہوگے۔ اور مزید سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ملا ہے کہ ابوبکر سے خواب کی تعبیر پوچھوں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کو حکم ملا ہے کہ آپ اگر اپنے خواب کی تعبیر پوچھو تو سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فضیلت آتی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال اور محبت سے لحاظ سے میرے اوپر سب سے زیادہ احسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر میں کسی کو دنیا میں اپنا خلیل بناتا، امت میں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ سبحان اللہ۔ کنز العمال کی حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ اور مومنین اے ابوبکر تمہارے ساتھ اختلاف کرنے سے انکار کر دیں گے
اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، مومنین تمہارے ساتھ اختلاف کرنے سے انکار کر دیں گے، تمہارے ساتھ اختلاف نہیں کریں گے، ہمیشہ اتفاق رکھیں گے، آپ کی بات کو ترجیح دیں گے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے، میرے لیے اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلا لو تاکہ ایک تحریر لکھ دوں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے یا کہنے والا کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ تم میرے پاس تم آؤ اور اپنے والد یعنی کہ امی عائشہ کو حکم دیا گیا کہ اپنے والد ابو بکر صدیق کو بلاؤ اور میں تحریر لکھ دوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ امت کبھی سیدنا ابو بکر صدیق اور کہ اللہ اور امت سیدنا ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے پر راضی نہیں ہوگی۔ اس میں عمر، عثمان، علی تمام آ گئے، تمام اصحاب آ گئے، کیونکہ سب سے عظیم عظمت والی شخصیت جو ہے سیدنا عمر کے قول سے بھی ہے اور سیدنا علی کے قول سے بھی ہے۔ سیدنا علی اور سیدنا عمر کا فرمان ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور مزید سنیے، کسی نبی اور رسول حتیٰ کہ صحابہ یا سین کے کوئی صحابی ابو بکر سے افضل نہیں۔ ہم پر جس کا جو احسان تھا اس کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کے ہمارے اوپر احسان ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دے گا۔ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ اگر میں کسی کو دنیا میں خلیل بناتا اپنا تو حضرت ابو بکر کو بناتا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے احسان چکا دیے الا ابو بکر، سوائے حضرت ابو بکر کے۔ اور مزید سنیے، میرا خیال ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤں اور ان کو خبردار کر دوں، ایک عہد نامہ لکھا دوں تاکہ بعد میں کسی تمنا کرنے والا یا دعویٰ کرنے والا کوئی موقع نہ ملے۔ لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کے علاوہ کسی غیر کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فضیلت مقام کیا ہی کہنا کہ سرکار ابو بکر صدیق کی فضیلت کے لیے تو پورے گھنٹے تو چھوڑو، پوری مہینے بھی بولا جائے تو سیدنا ابو بکر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ شان ابو بکر ہے، کیونکہ سرکار کے خلیل، سب سے بہترین دوست، سب سے بہترین ساتھی، سب سے بہترین شخصیت سرکار کے بعد تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور اللہ جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی یا غلطی ہوئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے، آمین، اللہم آمین۔